صاحب ظاہر ہے آپ کا اصرار ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، بہت سارے معاشی تجزیہ کاروں کی بھی رائے ہے، مگر اب یہ بھی رائے ہے، بلومبرگ میں بھی ہوا کہ شارٹ ٹرم میں تو جون تک شاید پاکستان نکال جائے گا اور وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں، مگر اس کے بعد پھر جو آگے کے 12 مہینے وہ بہت مشکل ہوں گے، یعنی آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود بھی ہمیں آگے جا کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے یا دنیا آپ سے یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ کے پاس 3 مہینے کے امپورٹ کے فورن ایکسچینج کور ہو، پاکستان میں جیسے کہ 6 بلین کا امپورٹ ہے تو ہم کو 18 بلین یا 20 بلین ہونے چاہیے، یا پھر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں تو پھر ورلڈ بینک وغیرہ کے لون مل جاتے ہیں یا آپ کے 20 بلین ہیں۔ اب اس وقت لگ نہیں رہا کہ جون کے اندر آپ کے پاس 20 بلین کے ریزروز ہوں گے، لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا، تو موسٹ لائکلی جو ہے وہ جون کے بعد ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا اور آپ جولائی وغیرہ میں نیگوسیشن شروع کریں گے۔ اگر سپٹمبر تک ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کا 3 سال کا پروگرام مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہوگا، ایک اور لینا پڑے گا، اور اس صورت میں پاکستان اکانومی آگے بڑھے گی، بغیر ڈیفالٹ کی آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا بوجھ اتنا ہے کہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے بھی کہا کہ جی صرف آئی ایم ایف سے نہیں کام چلے گا، آپ قرضوں کو ریسٹرکچر کرائیے، کہیں سے یہ سجیشن آ رہی ہے کہ آپ ری پروفائلنگ کی کم از کم بات کیجئے، ٹینیور بڑھوائیے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے قرضوں کے اسٹرکچر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 40% قرضہ جو ہے آپ کا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک والا، جس کو ملٹی لیٹرلز کہتے ہیں، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیں گے، تو 40% قرضہ یہ ختم ہو گیا۔ 10% قرضہ آپ کا 3 بائی لیٹرل کنٹریز نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں، یو اے ای، سعودی اینڈ چائنا، وہ ویسے ہی بیچارے ری رول کر دیتے ہیں، وہ مانگتے ہی نہیں ہیں پیسے، وہ ہر سال آپ کو جانا پڑتا ہے ان کو یا 2 سال بعد، لیکن وہ ری رول کر دیتے ہیں، تو وہ پیسے ختم ہو گئے، تو 50% ڈیٹ یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کی کمرشل ڈیٹ اور جو بانڈز کی ڈیٹ ہے وہ تقریباً 20 بلین ہے، وہ آپ ری پروفائل کر کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو 30 بلین کی ڈیٹ ہے وہ پیرس کلب کی ڈیٹ ہے اور سی پیک کے لونز کی ڈیٹ ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے میرے خیال سے، کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ چین کی 20 بلین کی ڈیٹ کو آپ کہتے ہیں کہ ریسکیجول کرو یا آپ اس کو ری پروفائل کرو یا جو بھی آپ ورڈ کہتے ہیں، تو آپ کو ان کمپنیز کو پیسے ابھی نہیں دیں گے جن کو آپ دینے چاہیے تھے۔ وہ چائنا کی کمپنیاں جو کہ دنیا میں کام کرتی ہیں ان کی بیلنس شیٹ خراب ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے پیسے نہیں دیے، تو اس سے بہت آسان ہوگا۔ اسی طرح جاپان ہے، فرانس ہے وغیرہ، اس سے بہت آسان ہوگا کہ ان سے ہم فریش لون لے لیں گے۔ پاکستان کے دوست ملک ہیں، چائنا جیسا ملک، اگر چائنا ہم کو اس سال چائنا کو 900 ملین دینے ہیں، اگر ہم کو چائنا 1 بلین کا چیک کاٹ کے دے دیتا ہے تو 900 ان کو واپس کر دیں گے، 100 ملین ہمیں بچ جائیں گے۔ اسی طرح جاپان کو 400 ملین دینے، ہم ان سے کہیں گے یار ہم کو 500 ملین کا ایک چیک کاٹ کے دے دو، 400 تو ان کو ہم واپس کر دیں گے۔ تو اس طرح میرے خیال سے یہ کرنا زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ ری اسکیجولنگ کریں، یا وہ ورڈ بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک چین، متحدہ عرب امارات، ان کی تو گورنمنٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا انفلوئنس یوز کرتی ہیں جو ان کے کمرشل ادارے ہیں ان پر بھی، مگر ہم نے دیکھا کہ دبئی کے جو بینکس ہیں انہوں نے اپنے $1 ارب نکال لیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈبل کر دے ریٹ تو ٹھیک ہے، حالانکہ آلریڈی لائبور پلس 2.5% تھا، انہوں نے ڈبل کر دیں، پاکستان نے نہیں کیا، واپس گیا۔ چین کی طرف سے تھا کہ کمرشل بینک کو پیسے واپس کیے تھے، وہ واپس آئیں گے، وہ بھی ابھی تک نہیں آئے، حالانکہ ڈار صاحب نے دعویٰ کیا، تو آ نہیں رہے پیسے کہیں سے بھی۔ دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا کہ چین سے آپ 1 بلین کا لون لے سکتے ہیں، اب اس وقت جو ہے نا وہ ایک خدا نخواستہ ایک گیم وہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان کا ڈیفالٹ ریسک بڑا بڑھ گیا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان خود ان کو لگ رہا ہے کہ تذبذب کا شکار ہے، کہ پاکستان کو کیا پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ جب دنیا کو یہ لگے گا کہ پاکستان از ایبسولوٹلی شیور وی وانٹ ٹو اوائڈ ڈیفالٹ، اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کریں، ہم کرنے والے بنیں، جب یہ ہم کرنے والے بن جائیں گے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ جب آئی ایم ایف سے سائن کر لیں گے تو پھر آپ چین کو جا کے کہیں گے کہ یار اس سال ہم 900 ملین آپ کو نہیں واپس کر سکتے، ہماری پوزیشن نہیں ہے، آپ ایک سال کے لیے ہم کو 1 یا 2 بلین دے دیجئے۔ آئی تھنک کہ پہلے بھی دے چکے ہیں، شاید دے دیں گے۔ اسی طرح آپ سعودی عرب سے بات کر سکتے ہیں، چین سے بات کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایفرٹ ان کو ہماری طرف سے نظر آنی چاہیے۔ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم پیسے دے دیں گے اور کل یہ پھر ڈوب جائیں گے تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے دینے کا۔ یعنی کہ جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جو بیانات آپ نے دے دیے ہیں اس میں آپ کا نون لیگ کے ساتھ گزارا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف خالی رائمنگ سینٹنس تھا اس لیے آپ نے کہہ دیا، مگر اچھا رائم ہوا نا، رائم تو بڑا اچھا ہوا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے بھی ٹھیک؟ دیکھیں ہے نہیں آپ کا نون لیگ کے ساتھ؟ شاذ بھائی، میں آپ جانتے ہیں کہ جدی پشتی سیاست دان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سیاست میں ہوں اس وقت، بالکل سیاست میں ہوں، لیکن میرے لیے میں نے نون اس وقت جوائن کری تھی تو کوئی وہ نہیں تھا، مطلب میں تو کراچی سے تعلق تھا، نون کی کراچی میں کوئی اتنی وہ لیگیسی یا وہ بھی نہیں تھی، لیکن آئی تھنک کہ دے آر اے گڈ پارٹی اینڈ دے آر اے ویری گڈ پارٹی۔ آئی تھنک کہ آج بھی شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، جو میں نے کام کیا تھا وہ شہباز شریف کی اجازت سے ہی کام کیا تھا، تو میں نون میں ہوں، اگر نون ہٹا دے گی تو میں گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن نون نے تو ہٹا دیا آپ کو، تو پھر میں بہت اچھے طریقے سے بھی نہیں ہٹایا۔
نہیں وہ پارٹی سے ہٹانے کی بات کر رہا تھا. وہ آپ پارٹی میں جب تک ہے جب تک نون رکھے گی, کوئی اور پارٹی نے رابطہ کیا؟ میں کوئی پارٹی میں اگر کسی نے, دیکھیں میری دوسرے دوست ہیں لیکن میں کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا جب تک نون رکھے گی. میں نون میں ہوں, نون نہیں رکھے گی تو پھر آفر ہے کسی پارٹی سے؟ چھوڑ دیں اس بات کو. مطلب آفر کیا ہوتی ہے, کوئی مطلب کوئی جاب تھوڑی دینی ہے کسی نے. لیکن ظاہر ہے کہ دوست کچھ کہتے ہیں کہ یا کر لو وہ کر لو, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بالکل. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 10 12 15 سال جو سیاست کری ہے, آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ود نون. بہت سارے نون کے جو لیڈران ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, شاہد عباسی خاص طور پر, اور دیگر ہیں, احسن اقبال صاحب, مطلب مریم ہے, مصدق ہے, خواجہ آصف ہیں, پرویز رشید ہے, یہ سب میرے بھائی ہیں. تو میں کسی اور پارٹی میں جانے کا مجھے کوئی ارادہ نہیں. مگر اپنی پارٹی کو آپ کا مشورہ یہی ہے کہ کیونکہ نعرہ یہ تھا کہ جی ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے, ہاں جی, مگر اگر ابھی صحیح فیصلے نہیں کیے تو نہ ریاست بچا پائیں گے نہ اپنی سیاست بچا پائیں گے. دیکھیں مجھ سے زیادہ سیاست وہ سب سمجھتے ہیں, مجھے یقین ہے اس کا. مجھے تو کوئی اتنی سیاست نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ریاست بچانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکنامکس بہرحال تھوڑی بہت سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کیا اقدامات لینے چاہیے. اور وہ اقدامات جو ہیں وہ اب مجھے اکیلے کو نہیں پتہ, پورے آپ کسی بھی اینالسٹ کو بلا لیتے ہیں وہ یہی باتیں کرتا ہے جو میں بات کرتا ہوں کہ کچھ فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ ناگزیر ہیں. اگر وہ سیاسی طور پر مشکل بھی ہیں تو وہ ناگزیر ہیں, اور اگر نہیں کیے تو دوسرا طرف جو ہے وہ بہت زیادہ انجام برا ہے.